نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیہ نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا ہم پیچھے سے دیکھیں گے، جیسے کہ ہم نے سورۃ توبہ لاسٹ ٹائم ہی شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ بیسیکلی مکہ جب فتح ہوا اس کے بعد 9 ہجری میں جو مشرکین تھے وہاں کے، ان کے لیے برات جو ہے نا وہ ظاہر کر دی گئی تھی۔ کس طرح سے کہ بیسیکلی ان کو 4 مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا، مہلت دی گئی، اور ان سے کیا کہا گیا کہ ان 4 مہینوں میں انہیں بیسیکلی آپشنز دی گئی تھیں کہ وہ اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا کیا تھا کہ اگر وہ عربیہ میں رہنا چاہتے ہیں، وہیں پر رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے شرک کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے، اس کے لیے ان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اگر تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ سیکنڈ کیا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو عربیہ کو چھوڑ جائیں اور دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر آباد ہو جائیں، لیکن وہاں پر وہ نہیں رہ سکتے۔ اور تیسرا کیا تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہے ان پہلی 2 آپشنز میں سے کچھ بھی نہیں لیتے اور تیسری پہ جاتے ہیں کہ نہیں ہم یہیں پر رہیں گے اور اپنے شرک پر ہی رہیں گے اور اسلام کی فل بٹا فل مخالفت کریں گے اور اسلام دشمنی کو نبھائیں گے اور اسلام کا مقابلہ کریں گے، تو کیا ہے کہ پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ پھر کیا کہا گیا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ ان کو جو ہے پھر مشرکین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جب وہ 4 مہینے کی مہلت گزر جائے گی۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حکم کب دیا جا رہا ہے؟ جب وہ 4 مہینے کا ٹائم جو ہے گزر جائے گا۔ اس کے بعد جو ابھی بھی ڈھیٹ ہیں اور وہ اسلام دشمنی سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو وہاں پر کھلا نہیں چھوڑا جائے گا کہ اب وہ یہاں پر رہیں اور رہ کر جو ہے اپنی طاقت کو اکٹھا کریں اسلام کے خلاف۔ اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ کیا ہے کہ اب مسلمان اور مشرک جو ہیں ان 4 مہینوں کے بعد کیا ہیں؟ حالت جنگ میں ہیں، اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے چونکہ مکہ جو ہے فتح ہو چکا تھا اور اسلام کا غلبہ تھا، تو ایسے عناصر جو ہیں وہ کیا تھا کہ یہ شو ہو رہا ہے کہ جیسے کہ اگر وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اگر جسے کہہ لیں نا کہ کچھ عناصر ہوتے ہیں جو کہ بغاوت کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو یہ چیز یہ رویہ کہیں پر بھی ہو تو ایسے باغیوں کو جو ہے نا کوئی بھی چھوڑتا نہیں ہے حکمران، ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ خطہ جو ہے خاص توحید کے لیے ہی ہے، اور یہ چیز ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی کہ اس خطے کو کس نے آباد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیوں آباد کیا تھا؟ کہ وہاں پر خاص جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو، وہاں پر شرک جو ہے بالکل نہ رہے۔ تو بیسیکلی کیا تھا، اور یہ چیز بھی کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے، جیسے کہ ہم نے ایک ریویو کیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو پروو کر دیا تھا کہ یہ ہر حال میں اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر حال میں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز ہم نے مختلف واقعات میں دیکھی کہ کس طرح سے انہوں نے جو ان کا رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو بیسیکلی یہ اپنے آپ کو پروو کر چکے تھے کہ اب جو ہے ان کو یوں ہی کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، کہ جب ان کو چھوڑا جائے گا تو یہ پلٹ کر جو ہے اسلام ہی کے خلاف آئیں گے اور اسلام ہی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے شرک کو بالکل اس جگہ کو صاف کیا گیا، وہاں پر شرک کو رہنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جہاں پر بھی 2 چیزیں، ایک اچھائی اور برائی اکٹھی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے اچھائی جو ہے ڈومیننٹ ہو، لیکن ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ برائی جو ہے نا آخر کار اچھائی کو دبا دیتی ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، انڈیا میں دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پر ہے کیا
کہ مسلمانوں کا اپنا کچھ بھی نہیں رہا، وہ سب کچھ کیا کرتے ہیں، دوسروں ہی کی چیزوں کو انہوں نے اپنے دین میں داخل کر چکے ہیں. اور اسی طرح یعنی کہیں پر بھی جائیں تو کیا ہے، برائی کے چانسز جو ہیں نا بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اچھائی پر ڈومیننٹ ہو جائے گی. تو اگر وہاں پر شرک کو چھوڑ دیا جاتا تو وہاں پر کیا ہونا تھا، فائنلی پھر سے جو ہے شرک ہی نے ڈومیننٹ ہو جانا تھا. لیکن وہ جگہ کیا تھی، اسلام کا مرکز تھی، اسلام کا سینٹر تھا، تو وہاں پر جو ہے شرک کو رہنے کی کسی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی. کیونکہ کیا ہے کہ یہ اتنی ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس چیز کو لے کر جو ہے نا بہت ایشو بنایا جاتا ہے کہ اچھا وہاں پر اگر مسلمان غالب آئے تو مشرکین کو وہاں کیوں نہیں رہنے دیا گیا، ان کے ساتھ اس طرح سے کیوں سلوک کیا گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ زبردستی، یعنی یہ تو ایک زبردستی تھی کہ جی اگر آپ نے رہنا ہے تو اسلام قبول کریں تو رہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ زبردستی ان کو اسلام نہیں قبول کروایا گیا، کیونکہ ہوا کیا تھا، وہاں پر میجورٹی لوگوں نے اسلام ہی کو قبول کر لیا تھا. اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بھی کیا تھیں کہ ان لوگوں کو بہت ساری چیزیں ان 20-21 سالوں میں جو تھی وہ واضح ہو گئی تھیں کہ واقعتاً یہ جو دین ہے یہی کیا ہے، برحق اور سچا ہے. تو بیسیکلی بہت سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ وہاں سے نکل گئے. اب جو باقی بچے تھے وہ کیا تھے کہ وہ ہر حال میں اسلام کے دشمن تھے. تو اسلام کے دشمن کو جو ہے نا کسی صورت بھی کہیں پر بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اور کیا ہے کہ ان بیسیکلی آیات کو لے کر جو ہے نا بہت زیادہ اسلام کے اگینسٹ ہی یوز کیا جاتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہم جو ہیں بڑے پیسفل ہیں اور بڑا پیسفل ریلیجن ہے، لیکن ان کی ٹیچنگ تو یہ ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ جی کافروں کو مار دو، مشرکون کو مار دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. تو یہ کیا ہے، یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں، ایک خاص حالات میں، وہاں کے جو حالات تھے، جو سچویشن تھی، اس کے مطابق یہ حکم دیا گیا تھا. یہ حکم عام نہیں ہے کہ ایک مسلمان جہاں بھی کافر کو دیکھے تو وہاں اس کو مار دے، نہیں، یہ عام نہیں ہے. اور یہ چیز ہم یعنی جب آپ پورے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی ٹیچنگز جو ہیں اسلام کی نہیں ہیں. یہ کیا ہے، خاص حالات تھے جن میں کہ یہ خاص حکم دیا گیا اور اس کے پیچھے ایک خاص ریزن تھی اور ایک پوری ہسٹری تھی اس کے پیچھے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا. کیونکہ ان آیات کو کیا ہے بہت جو ہے مس کوٹ کیا جاتا ہے. یعنی پہلا حصہ جو ہے نا آیت کا بیسیکلی چھوڑ دیا جاتا ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کہ جب یہ مہینے حرمت والے گزر جائیں پھر ان مشرکین کو مارو. تو پہلی بات یہ جو مہینوں والی بات ہے کہ مہلت جب گزر جائے اس کو چھوڑ کر صرف یہیں سے شروع کر لیا جاتا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کہ مشرکین کو مار دو جہاں کہیں پر بھی تم ان کو پاؤ. تو بیسیکلی کیا تھا کہ وہاں پر یہ چیز کہی گئی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دین اسلام کی کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد بھی اس سے آیا نمبر 6 میں کیا کہا گیا کہ یہ مہلت گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی مشرک جو ہے کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور مسلمان اس پر پورا غالب آ جاتا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے در پر ہو، ایسے میں بھی اگر وہ مشرک کسی مسلمان سے کہے کہ مجھے پناہ دے دو تو اسے پناہ دے دی جائے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مشرک کو یعنی ظاہر سی بات ہے اس وقت کمیونیکیشن جو ہے ایسی نہیں تھی کہ میسج یوں کیا جائے اور پوری سبھی تک جو ہے وہ چیز پہنچ جائے. تو کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اسے پتہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے کہہ لیں کہ کچھ لوگ تو واقعتاً اسلام کے دشمن تھے اور کچھ لوگ جو ہے سنی سنائے بس دشمن تھے کہ یعنی بس لوگوں کے پیچھے پیچھے وہ بھی کیا ہے اسلام دشمنی پر تھے، انہیں اصل میں اسلام کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو ایسے یعنی کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. اگر ایک مسلمان اس پر غالب آ گیا مشرک پر اور وہ مشرک اس سے پناہ مانگتا ہے اپنی جان کی، تو ایسے میں کیا ہے فَأَجِرْهُ تو اس کو پناہ دے دو، پھر اس پر اسلام کو پیش کرو حتی یسمع کلام اللہ کہ وہ جو ہے اللہ کے کلام کو سن لے. پھر کیا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے اس پر پیش کر دیا، اب وہ جو ہے پناہ دی ہے تو اب لازم اس کو اسلام ہی قبول کرنا پڑے گا. اسلام جو ہے اس پر پیش کیا
قرآن سنایا، پھر کیا ہے ثم ابلغہ مأمنا، کہ اب اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو. اب اس کے بعد اب وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا اس نے اسلام قبول کر کے یہیں پر رہنا ہے یا اس جگہ کو چھوڑنا ہے، یا کہ سٹل وہ ڈھیٹ بن کر جو ہے اس مسلمانوں کے مقابلے ہی پر آئے گا. اور یہ دیکھیں کہ اینڈ پہ جو ہے ریزن بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ جانتی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یعنی لا یعلمون، یعنی ابھی جو ہے نا وہاں پر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی تھی ان کو تبلیغ کرنے کی. 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی تھی، اسلام کا پیغام پہنچایا تھا. 13 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ لا یعلمون، یعنی سٹل ابھی ان کو مزید قرآن سناؤ، ابھی مزید ان کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ جب تم بتاؤ تو یہ اسلام قبول کر لیں. تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ آج اس سے ہم، یعنی اگر آج کے اس میں دیکھیں کہ آج ہم اپنا یہ کام نہیں کر رہے کہ دوسروں تک ہم اسلام کو پہنچائیں، اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ اصل اسلام ہے کیا. لیکن الٹا کیا ہوتا ہے کہ اگر نان مسلمز جو ہیں اسلام کے بارے میں ان کا ویو اچھا نہیں ہے یا مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، اور اس کی ریزن بھی کیا ہے کہ وہ اسلام کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اور بیسڈ آن دیٹ اگر ان کا رویہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ہم الٹا انہی کو بلیم کرتے ہیں کہ اوہو یہ دیکھو یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، یہ اسلام کو ایسے سمجھتے ہیں، یہ اسلام کو ایسے سمجھتے ہیں، یہ مسلمانوں کو ایسے سمجھتے ہیں. تو مین ریزن کیا ہے کہ ابھی تو ہم نے ان تک جو ہے اسلام کو پہنچایا ہی نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی ہم جو ہے اس بات کے حقدار بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے بلیم کر سکیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے 13 سال کی تبلیغ کے بعد بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو قرآن سنایا جائے. کیوں سنایا جائے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ جانتی نہیں ہے، ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا. اور پھر کیا ہے کہ کیف یکون، کس طرح سے ہو للمشرکین، مشرکین کے لیے عہد عہد عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو عہدتم عہد کیا تم نے عند نزدیک المسجد الحرامی مسجد حرام کے. فما تو جب تک استقاموا وہ قائم رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی قائم رہو، لہم ان کے لیے. ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المتقین پرہیزگاروں کو. اب یہاں پہ جو ہے کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ہر طرح سے جو ہے ان کے ساتھ جتنے بھی معاہدے تھے ان تمام کو ختم کر دیا گیا کہ اب کوئی عہد کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور کیا ہے کہ مشرکین اور مسلمان کیا ہیں، اب حالت جنگ میں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے امان میں نہیں ہیں. اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کی، اس بات کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے مشرکین کے ساتھ جو ہے ان تمام معاہدات کو کیوں ختم کر دیا گیا. کہ کیف یکونو، کہ کس طرح سے، یعنی کیفا جو ہے نا یہاں پر بڑے تعجب اور تعجب کے ساتھ جو ہے نا اس میں انکار کی بھی بات ہے، نہیں کے بھی معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ایسا ہو کیسے سکتا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان مشرکین کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد ہو. کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ مشرکین جو ہے اپنی اس 20-22 سالہ ہسٹری میں، اپنی تاریخ میں جو ان کی مسلمانوں کے ساتھ گزر چکی ہے، جب سے اسلام آیا 20-21 سالوں میں، یہ مشرکین جو ہے بار بار اس بات کو پروو کر چکے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ بدعہد لوگ ہیں. یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی اپنے کی ہوئی بات کو، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو، اپنے کیے ہوئے عہد کو یہ نبھاتے نہیں ہیں، یہ پورا نہیں کرتے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اور بدعہدی کرتے ہیں. یہ بات مشرکین اپنی 20-21 سال کی ہسٹری میں، تاریخ میں اس بات کو پروو کر چکے ہیں. تو جب یہ بات پروو ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیں اتنے سال جو ہے بار بار، یعنی ایک مومن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا ہے، یعنی پھر وہ مومن نہیں، وہ بیوقوف ہے کہ اگر وہ ایک ہی سوراخ سے جو ہے بار بار ڈسا جائے. تو بیسیکلی
یہ مشرکین کیا ہیں؟ یہ اپنی بدعہدی کو پروو کر چکے ہیں. تو ایسے بدعہد لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں فردر عہد نہیں کر سکتے، فردر وعدے نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وعدے کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ سبھی لوگوں کو جو ہے نا ایک ہی لاٹھی سے ہمارا دین نہیں ہانکتا. جو جس کی برائی ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور جہاں جس کی جو اچھائی ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے. الا الذین ایکسیپشنل بتا دی گئی کہ سارے مشرک ایک جیسے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اب ہم فردر کوئی عہد معاہدے نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ تم نے جو ہے جن کے ساتھ تم نے کیا کیا کہ عہد کیا مسجد الحرام کے قریب، یعنی وہی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ بیسیکلی ٹریٹی ہوئی تھی صلح حدیبیہ کی. تو اس میں کیا تھا کہ بہت سے قبائل جو تھے وہ مشرکین مکہ کے حلیف بن گئے تھے، اور کچھ قبائل جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے. اور جو مسلمانوں کے حلیف بنے تھے ان میں جیسے کہ ہمیں 3 کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 قبائل جو تھے مسلمانوں کے حلیف بنے، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی نہیں کی تھی، یعنی جو وعدہ کیا تو اس کو نبھایا. تو ان کے بارے میں ان کو سارے مشرکین کے ساتھ نہیں شامل کیا گیا کہ نہیں سارے مشرکین بدعہد ہیں تو سبھی کے ساتھ عہد معاہدے سب ختم ہیں، نہیں، ان کو الگ کر دیا گیا کہ نہیں، وہ لوگ جن سے معاہدے ہوئے فمستقاموا، اور انہوں نے اپنے معاہدوں کو پورا کیا تمہارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بدعہدی نہیں کی، تو تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فاستقیموا لہم، تم بھی ان وعدوں کو نبھاؤ. تم اب ان وعدوں کو نہیں توڑو گے، ان معاہدات کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ ان معاہدوں کو ان کی مدت تک نبھایا جائے گا. بیسیکلی کیا تھا کہ جیسے کہ 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی تھی، تو یہ 4 مہینے کی مہلت کن کے لیے تھی؟ جو کہ بدعہد مشرکین تھے، کہ 4 مہینے کے بعد اب جو ہے نا ان کو یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا. لیکن وہ قبیلے جنہوں نے کہ اپنے عہدوں کو مسلمانوں کے ساتھ نبھایا، اگر ان کے معاہدات کی مدت جو ہے 4 مہینے سے بھی زیادہ ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد ان کے معاہدے چل رہے ہیں ابھی بھی، تو کیا ہے کہ ان کو 4 مہینے کے علاوہ ان کو مہلت کہاں تک دی جائے گی؟ جب تک کہ ان کے معاہدے نہ ختم ہو جائیں. اور کیا ہے کہ جیسے کہ اس میں 3 قبیلے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور بنو دمرہ جو ہیں، یہ 3 قبیلے جو ہیں صلح حدیبیہ میں یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور یہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنے معاہدوں کو پورا کیا. اور جب 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی مشرکین کو، تو ان کی جو معاہدے تھے وہ بیسیکلی اس 4 مہینے کے فردر 9 مہینے اوپر تک جاتی تھی. تو بیسیکلی 9 مہینے کا ٹائم پیریڈ ان کو ایکسٹرا دیا گیا کہ جب تک کہ ان کے وہ معاہدے ختم نہیں ہو جاتے. ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو. اب یہاں دیکھیں، یہاں پر جو ہے نا پرہیزگاری کی ایسا کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن ادھر جو ہے متقین کیا ہے؟ تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، کہ جس کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ نافرمانی سے اور غلط کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ کون سے پرہیزگار ہیں، یہ کون سے متقی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ہر صورت نبھاتے ہیں. اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے نا وعدوں کو نبھانا، عہدوں کو نبھانا جو ہے نا یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور بدعہدی جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. جہاں عہد کو نبھانا جو ہے بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، تو دوسری طرف کیا ہے؟ بدعہدی کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. بیسیکلی بدعہدی کن کی ہمیں خوبی بتائی گئی؟ منافقوں کی، کہ وعدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. اور اس کی جو ہے نا اگر ہم پڑھیں اس مسلمانوں کی تاریخ میں، تو ہمیں اس کے بے انتہا جو ہے نا واقعات پتہ چلتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے مسلمانوں نے اپنے نقصان کو گوارا کیا لیکن عہد کو نہیں توڑا. بہت سے موقع ایسے پتہ چلتے ہیں جہاں پر کہ مسلمانوں نے اپنے عہد کو نبھایا، ایون کہ اس عہد کو نبھانے میں
ان کو نقصان ہو رہا تھا. اور یہاں تک بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بار کیا تھا کہ مسلمانوں نے کچھ دشمن کے علاقے کو فتح کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے، یعنی ظاہر سی بات ہے وہاں کمیونیکیشن اتنی کوئک نہیں ہوتی تھی، کہ کوئی اور مسلمان جو ہے انہی میں سے کوئی لیڈر جو تھا ان کا کوئی معاہدہ کر چکا تھا، تو مسلمان جو علاقہ فتح کر چکے تھے اس فتح شدہ علاقے کو بھی واپس کر دیا گیا، کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے دشمن سے معاہدہ کر چکا ہے. یہاں تک جو ہے معاہدوں کو نبھایا جاتا تھا. اور یہاں پر جو ہے نا اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسند کیا گیا کہ وعدوں کو نبھانا، عہدوں کو نبھانا. تو یہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگار انسان جو کہ اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ لیسن ہے کہ ہم بھی جہاں کہیں پر بھی وعدے کریں تو ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ پورا ان کو نبھائیں. اور یہ چیز بھی کہ انسان جہاں کہیں بھی جس سوسائٹی میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس آرگنائزیشن میں ہوتا ہے، جس آفس میں کام کرتا ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے، ہم ایک کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں. یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہمیں سٹیزن شپ ملتی ہے تو اس کے بعد جو ہے حلف لیا جاتا ہے، تو بیسیکلی وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں پر ہمیں منوایا جاتا ہے، ہم اوکے کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ ہاں ہم بطور شہری جو ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے. تو کیا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی ان اللہ یحب المتقین، کہ ہمیں جو ہے ان تمام وعدوں کو جہاں کہیں پر بھی ہم ہوتے ہیں، جہاں کہیں پر بھی کسی بھی کانٹریکٹ میں ہے، معاہدے میں ہے، جہاں کہیں پر بھی وعدے کرتے ہیں تو ان کو کیا ہے پورا نبھایا جائے. ملکی قوانین کو بھی ہمیں کیوں پورا کرنا ہے، کیوں ان کا احترام کرنا ہے، ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ جس ملک کے شہری بن رہے ہیں وہاں کے قوانین کا ہم احترام کریں گے. اور پھر کیا ہے، کیفا، کیوں کر، وَإِن، اور اگر، یظہروا، وہ غلبہ پائیں، یعنی کفار جو ہیں غلبہ پائیں، علیکم، تم پر، مسلمانوں پر، لا یرقبوا، نہ لحاظ کریں، فیکم، تمہارے بارے میں، الاً، قرابت کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا. یردونکم، وہ تمہیں خوش کرتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ کی باتوں سے، وتأبی، اور قبول نہیں کرتے، قلوبہم، دل ان کے، واکثرہم، اور اکثر ان کے، فاسقون، فاسق ہیں. اب یہاں پر جو ہے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ان مشرکین کے ساتھ کیسے اللہ اور اس کے رسول فردر جو ہے معاہدے کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو بہت زیادہ بدعہد قوم ہے، یہ پروف کر چکے ہیں. سیکنڈ ریزن بتائی جا رہی ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی بھی امن کا معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیفا، یعنی یہاں پر بھی جو ہے آیت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے کہ کیفا، یعنی ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان کا حال تو کیا ہے کہ اگر یہ مسلمانوں پر غلبہ پاتے ہیں، یعنی اگر کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جائے، لا یرقبوا فیکم، تو یہ کسی بھی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، کسی بھی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھتے. اگر کسی کافر کے ہتھے مسلمان چڑھ جائے تو وہ کافر، وہ مشرکین جو ہیں کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھتے مسلمان کے بارے میں. اور کس چیز کے بارے میں؟ الاً ولا ذمہ، نہ ہی کسی قرابت کا، نہ کسی رشتہ داری کا، نہ کسی خونی رشتے کا، نہ ہی کسی قبائلی رشتے کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی معاہدے کا. یعنی جو سیاسی طور پر بھی کوئی معاہدہ آپس میں کیا گیا ہے تو وہ اس چیز کا قطعاً بھی خیال نہیں رکھتے. اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوا، اب اس کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ کیا ہوا تھا کہ جو مشرکین مکہ کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، انہوں نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر، جو کہ مشرکین ہی تھے، ان پر حملہ کیا اور ان کے لوگوں کو ایون کے حرم میں بھی نہیں چھوڑا. اور وہاں پر کیا تھا کہ نہ صرف مشرکین نے ان کی جو ہے سپورٹ کی تھی، بلکہ ان کو جو ہے یعنی خوب ان کی مدد بھی کی تھی، اور اس چیز کو بالکل بھی انہوں نے جسے کہہ لیں کہ مذمت نہیں کی تھی، اور اس چیز پر ان کو روکا نہیں تھا. اور یعنی کسی بھی قسم کا
جو معاہدہ ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے، علن، کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی قرابت داری جو ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی خون کا رشتہ، کوئی جسے کہہ لیں کہ کوئی بھی آپس کی جو ایک جسے ہوتا ہے نا کہ کہیں پر بھی انسان جہاں مل کر رہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بندھن کے ذریعے، کسی نہ کسی رشتے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ مثلا کیا ہے کہ ایک شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں، اب سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار تو نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس رشتے کے تحت؟ یہ ایک ہی شہر کے شہری ہیں۔ ایک ملک کے رہنے والے کیوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں؟ یہ ایک ہی ملک کے باشندے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ ویسے تو کیا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا شخص ہے، یعنی جو اپنا نسب ہوتا تھا، یا پھر یہ کہ جو ان کے قبائلی سسٹم تھا، ان چیزوں کا وہ بڑا لحاظ رکھتے تھے کہ اچھا یہ فلاں فلاں قبیلے سے ہے، یہ ہمارا حلیف ہے، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے قبیلے کے شخص کو کوئی کچھ کہہ جائے۔ ایون کہ وہ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے قبیلے کے کسی جانور کو کوئی دوسرے قبیلے کا شخص جو ہے کوئی نقصان دے جائے، یہاں تک جو ہے وہ اس قبائلیت کو نبھاتے تھے، اس رشتے کو نبھاتے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ جہاں بات ہوتی مسلمان کی، کہ اگر مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ہمارے ہی قبیلے کا ہے، یہ عرب ہی میں سے ہے، اور کیا ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ مسلمان کون تھے؟ مشرکین مکہ کے رشتہ دار ہی تھے۔ کسی کا بھائی تھا، کسی کی بہن تھی، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، یعنی ہر فیملی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، باقی ابھی شرک نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ کیا تھے؟ یہ انہی کے قبیلوں میں سے تھے، یہ انہی کی نسلوں میں سے تھے، یہ انہی کے رشتوں میں سے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ جب مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو سارے رشتوں کو یہ سائڈ پہ رکھ دیتے، اور ان کے سامنے کیا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو جو ہے اب زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یعنی ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا، بہت عرصہ جیل میں رکھا، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ ان کو جو ہے بہت بہت جسے کہہ لیں کہ بے دردی کے ساتھ جو ہے پبلکلی جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ یعنی کیا تھا کہ ان کو ذرہ برابر بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ یہ شخص ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن یہ کہاں کا ہے؟ یہ عرب ہی تو ہے، عربی ہی تو ہے، یہ ہمارے ہی قبیلوں میں سے تو ہے، یہ ہمارے ہی رشتوں میں سے تو ہے، لیکن کسی بھی بات کا ان کو خیال نہیں ہے۔ صرف اور صرف اسلام دشمنی اور اسلام سے نفرت جو ہے اس قدر بڑھ چکی تھی ان کے دلوں میں کہ وہ کسی بھی علم ولا ذمہ، کسی قرابت داری کا اور کسی بھی عہد و پیمان کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اور جب ایسے لوگ جو ہیں یعنی، اور اگر آپ آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھیں کہ آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، مکہ کے ایک بہت ہی معزز قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے بیسیکلی آب زمزم جو کہ بہت عرصے سے اس کا کنواں جو ہے وہ بند ہو چکا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کنواں کہاں پہ ہے، تو بیسیکلی عبد المطلب جو ہیں انہوں نے اس کی دوبارہ سے کھدائی کی تھی اور آب زمزم کو پھر سے رواں کیا تھا۔ اور عبد المطلب جو ہیں ان کی بڑی زبردست قسم کی پوزیشن تھی وہاں پر، اور کیا تھا کہ یعنی آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح سے وہ دشمنی کو نبھا رہے تھے، اور اس دشمنی کو نبھاتے ہوئے یہ ساری چیزیں کیا تھیں ان کو وہ نظر انداز کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کس طرح سے جو ہے اکٹھے مل کر رہا جا سکتا ہے، جن کی دشمنی کی بنیاد کیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمان جو ہے اس چیز کو تو ختم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کی دشمنی جو ہے صرف اس بات پر ختم ہو سکتی تھی کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، اور ان کی کوئی بھی دشمنی نہیں تھی، صرف اور صرف کس بات کی دشمنی تھی کہ یہ مسلمان ہیں، یہ توحید پر ہیں اور یہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں،
صرف اور صرف اس بات کی دشمنی پر جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح سے ڈیل کرتے تھے اور باقی تمام چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے تھے. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ کیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی لوگ مل کر رہتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جسے کہہ لیں کہ ان کو سیکیورٹی ہوتی ہے کہ ہمیں ان سے نقصان نہیں ہوگا، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ بانڈنگز ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ٹائز ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں کیا ہے کہ محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں. مثلا ایک گھر میں رہنے والے جو ہے ایک دوسرے سے کیوں حفاظت میں ہوتے ہیں، کیوں محفوظ ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ مجھ پر تو ہتھیار نہیں اٹھائے گی، یہ مجھے تو نقصان نہیں دے گی. ہم کیا ہوتے ہیں؟ بالکل کمفرٹیبل ہوتے ہیں، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے. کیوں؟ یہ کمفرٹ، یہ جو سکون ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں محفوظ ہیں، ان سے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں ملے گا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ خونی رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا. تو کیا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے یعنی لوگ جو ہیں آپس میں ایک جگہ جب رہتے ہیں تو وہ کیسے ایک دوسروں سے محفوظ رہتے ہیں کہ ان کے آپس میں رشتے جو ہیں ان کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں. اور سیکنڈ کیا ہے کہ کوئی معاہدہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے محفوظ ہوتے ہیں. جس جگہ سے یہ دونوں چیزیں اٹھ جائیں، جس جگہ سے یہ دونوں چیزیں اٹھ جائیں کہ لوگ وہاں کے نہ تو رشتوں کا خیال رکھیں اور نہ ہی کوئی جو امن کے معاہدے ہیں ان کا خیال رکھیں، تو کیا خیال ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے؟ نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان دونوں باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ آپس میں مل کر کسی جگہ محفوظ اور سکون سے رہ سکتے ہیں. جہاں سے یہ چیزیں اٹھ جائیں تو وہاں سے مل کر رہنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں سے کسی ایک کو کک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ایک گھر میں اگر بیٹا ہی جو ہے ماں باپ کے خلاف اٹھ جائے اور ان کی جان کا دشمن بن جائے تو ایسے میں ماں باپ کیا کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہمارے گھر میں رہے اور ہمیں گھر میں رہ کر ہی مار دے. نہیں، اسے گھر سے نکال دیا جائے گا. ایسے رشتے کو پھر رکھا نہیں جاتا، اسے وہاں سے کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی طرف سے آپ محفوظ ہی نہیں ہیں. اور اسی طرح کسی بھی ملک میں اگر ایسے دشمن عناصر پیدا ہو جائیں جو کہ لوگوں کے دشمن بن جائیں، لوگوں کی جان کے دشمن بن جائیں یا حکومت ہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو ایسے لوگوں کو پھر چھوڑا نہیں جاتا، وہاں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ تمہارے معاملے میں یعنی ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے، نہ تو کسی رشتہ داری کا ان کو خیال آتا ہے اور نہ ہی کسی معاہدے کا خیال آتا ہے. اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا رویہ جو ہے نا ان کے ساتھ اس طرح کا نہیں تھا، کیونکہ مسلمان تو ان کے دشمن نہیں تھے. دشمنی کہاں سے تھی؟ ان کی طرف سے تھی. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب کچھ قیدی جو تھے مشرکین مکہ جو ہے کفار جو ہے یعنی ایز اے قیدی جو ہے مسلمانوں نے لیے، تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ان سے جو ہے فدیہ لیا جائے گا اور فدیہ لے کر جو فدیہ دے گا اور فدیہ دے کر جو ہے وہ رہا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا اور وہ ہار جو تھا اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رونے لگ گئے. کیوں رونے لگ گئے؟ کیونکہ وہ ہار جو تھا حضرت خدیجہ کا تھا جو کہ انہوں نے حضرت زینب کو دیا تھا، تحفتاً دیا تھا. تو یہ چیز دیکھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور مسلمانوں کا دل جو ہے اس بات پر اتنا نرم ہوا کہ وہ ہار جو ہے ان کو واپس کر دیا گیا اور جو حضرت زینب کے شوہر تھے ان کو بھی رہا کر دیا گیا، یعنی بغیر فدیہ کے جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا. تو بیسیکلی یہ رشتہ داریاں ہی ہوتی ہیں نا جن کا کہ انسان خیال رکھتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اب یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ تو کافر ہے، یہ تو قیدی ہے، اس سے لازماً جو ہے فدیہ لے کر ہی جو ہے اس کو رہا کیا جائے گا. اور اسی طرح ہم یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی
کہ جو قیدی مسلمانوں کے پاس آئے تھے تو مسلمانوں کو آصلی وسلم نے کیا ان کو تلقین کی تھی، کیا نصیحت کی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کیا جائے، بہت نرمی کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. اور مسلمانوں نے کیسے عمل کیا کہ اچھا کھانا جو ہے ان کو پرووائڈ کیا، خود کھجورے اور پانی کھاتے تھے اور ان کو روٹی جو کہ اس وقت ایکسپینسو تھی وہ ان کو دی جاتی تھی. تو یہ کیا تھا کہ یہ بیچ میں جو ہے یہ ٹائز بھی تھیں، یہ بلڈ ٹائز تھیں، اور یہ پتہ تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، یہی ہمارے اپنے ہیں جو کہ آج کیا ہیں، مشرک ہیں. صرف ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی نہیں کی جا رہی تھی، جبکہ وہاں پر کیا تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے کیوں دشمن تھے؟ کیونکہ یہ مسلمان ہیں. اور پھر کیا ہے، یردونکم، یہ تمہیں خوش کرتے ہیں بھی افواہہم، اپنے منہ کی باتوں سے، وتأبی قلوبہم، اور ان کے دل نہیں مانتے. اور پھر اس کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ یعنی یہ جو معاہدے کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، یہ دل سے نہیں کرتے کہ اچھا ہم نے ان کے ساتھ اب یہ صلح کا معاہدہ کر لیا ہے تو اب ہم جو ہے ان کے ساتھ نبھائیں گے اور امن میں رہیں گے اور ان کو نقصان نہیں دیں گے. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ بس اوپر اوپر سے کرتے ہیں. ان کے دل جو ہے نا ان معاہدات کو مانتے نہیں ہیں، یعنی اس بات پر نہیں آتے کہ ہاں ہم نے معاہدہ کیا ہے تو دل سے یہ اس بات کو ماننے کہ ہم ان کو نبھائیں گے بھی، بلکہ ایک وقتی طور پر کہ جب ان کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اگر ریزسٹ کیا تو پرابلم ہمارے لیے کریٹ ہوگی، تو اوپر اوپر سے مان جاتے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے ہمارا معاہدہ ہے. لیکن جہاں کہیں پھر ان کو موقع ملتا ہے تو اس موقع کو پھر ضائع نہیں کرتے، وہاں یہ معاہدے کو توڑتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ نقصان دیتے ہیں. اور پھر کیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، کہ اکثر ان کے کیا ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اور پھر کیا ہے، اشتروا، لے لیا انہوں نے یا بیچ ڈالا، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمناً قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے. کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے انہوں نے جو ہے بیچ ڈالا. فصدو، اور روکتے ہیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے. انہم، بے شک وہ، ساء، برا ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ اتنا عرصہ تبلیغ کی، اس کے بعد مکہ فتح بھی ہو گیا، اور سٹل کیا تھا کہ بہت سے لوگ جو تھے یعنی اس چیز کو مان نہیں رہے تھے، اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے اور ابھی بھی ریزسٹ کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں مانتے، یعنی اسلام کی طرف آتے کیوں نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو جو ہے اسلام کی سمجھ نہیں لگی، یا یہ کہ ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام جو ہے وہ درست دین ہے، حق دین ہے. ایسی بات نہیں ہے. بِآیاتِ اللہ، یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ آیات، یہ قرآن جو ہے مشرکین مکہ کی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ سبحان اللہ یہ لوگ کون تھے، مشرکین مکہ کیا تھے، عرب کے رہنے والے تھے، اور جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ ان کی اپنی اون لینگویج میں ہو رہا تھا، اور اپنی زبان کے معاملے میں یہ کیا تھے، بہت زیادہ ماہر تھے، بہت زیادہ ماہر تھے. ایون کہ کیا تھا کہ باتیں بھی جو ہے نا یہ شاعری ہی میں کر جاتے تھے، یعنی اپنی زبان کے یہ اس قدر ماہر تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو جو ہے قرآن کی زبان سمجھ نہیں لگ رہی تھی، ان کو باتیں پتہ نہیں چل رہی تھیں، ساری چیزیں بہت اچھے سے یہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ ریزن یہ نہیں تھا، مس انڈرسٹینڈنگ ریزن نہیں تھی. ریزن کیا تھی؟ ثمناً قلیلا، قلیل فائدے، یہ جو دنیا کے حقیر فائدے ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ اسلام نہیں قبول کر پائے. اور حقیر فائدے کیا تھے کہ ان کے لیے یعنی یہ بات بہت بڑی تھی کہ وہ شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں. کیوں بہت بڑی تھی؟ کیونکہ شرک کے ساتھ ان کے دنیاوی فائدے جو ہے نا وہ بندھے ہوئے تھے، فلی اٹیچ تھے. شرک چھوڑتے تھے تو ان کی دنیا جاتی تھی. کیسے؟ کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ میں کیا تھا کہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ جو ہے ارد گرد سے حج کے لیے آتے، اور وہاں پر جو بت رکھے ہوتے تھے تو ان کے لیے باقاعدہ لوگ جو ہے نذرانے لے کر آتے تھے، پھلوں کی صورت میں، فصلوں کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں. تو یہ سارا جو ہے مال اسباب، یہ دنیا کے فائدے ان کو کیوں مل رہے تھے؟
کیونکہ وہ جو شرک کا کاروبار وہاں کعبہ میں چل رہا تھا بتوں کو رکھ کر، تو یہ سارے کا سارا بزنس یہ سب کیوں چل رہا تھا؟ ان بتوں کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے۔ اور اس شرک کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کی اجارہ داری بھی تھی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، سارے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، سارے مشرک جو ہیں ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں کہ یہ جو نذرانے آتے ہیں، شرک چھوڑ دیا تو نذرانے کہاں سے آئیں گے؟ نذرانے آنا بند ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، شرک چھوڑ دیا تو پھر کیا ہے کہ ہماری وہ جو اجارہ داری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کا فائدہ تھا جس کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور خود بھی نہیں کیا، اور کیا تھا کہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ اب یہ چیز جو ہے نا، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا ایسا بھی کیا کہ بھئی اگر وہ جان بھی گئے تھے تو جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے دنیا کو کیوں پریفر کیا؟ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صحیح بات کو جان بھی لے کہ یہ صحیح ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اور پھر بھی وہ غلط کو نہ چھوڑے، اور چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کے پیچھے انسان صحیح بات کو نہ لے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا، جب ہم اپنے آپ کو انالائز کریں تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، بہت بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نہیں مانتے، ہم پیچھے کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ کبھی ہم غور کریں تو ان کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ دنیا کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے اور اس کے تھرو ہم نے کوئی فائدہ لینا ہوتا ہے، اپنی کوئی انجوائمنٹ ہوتی ہے، کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کوئی ڈیزائر ہوتی ہے، کوئی فائنینشیل گین ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہم آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز قضا کرنا غلط ہے، ہم جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے قلیل فائدے کے لیے اپنی نماز پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، اس وقت ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر ہم خود کو انالائز کریں تو ہمیں یہ آیات سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہائے کیسے یہ لوگ کر جاتے تھے، یا تو ہم ان کو بہت برا سمجھیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو سمجھ لگ گئی تھی تو اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس کے لیے بیسٹ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو انالائز کرے کہ ہم کہاں کہاں جو ہے اس سمنن قلیلا، تھوڑی سے فائدے، قلیل فائدے کے لیے ہم کہاں کہاں اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، لا یرقبون، اور نہیں رعایت کرتے، نہیں لحاظ کرتے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الن، قرابت کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد کا۔ پھر وہی سی بات کو رپیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کیا ہے کہ کسی بھی یعنی مسلمانوں کے بارے میں کسی بھی رشتہ داری کا، کسی بھی اس چیز کا کہ اچھا یہ ہمارے ہی قبیلے میں سے ہیں، یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، یہ ہماری ہی نسل میں سے ہیں، ان چیزوں کا یہ خیال نہیں رکھتے، اور نہ ہی کسی عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا ہیں؟ المعتدون، واولئک هم المعتدون، اور یہ کیا ہیں؟ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ چیز دیکھیں کہ ساری باتیں بتائی گئیں، پہلے ان کی برائیاں بتائی گئیں، اور پھر دیکھیں کہ دین کی وسعت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کتنی وسیع ہے کہ اتنی ان میں برائیاں ہیں، اور برائیاں کیا ہیں؟ ایکسٹریم لیول کی ہیں، بہت شدت نظر آ رہی ہے۔ پھر بھی فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، اپنی ان تمام وہ جو شدت کی برائیاں ہیں اگر یہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ یعنی ایک کافر جو کہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کا، مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے بہت بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان دیا، بہت زیادہ اسلام کو نقصان دیا، جتنا بھی نقصان دیا، ایک بار اگر وہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا اور اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا ثبوت کیسے دے رہا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پریکٹیکلی پروو کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو اب کیا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارا بھائی ہے۔ اب جو ہے اس کے ماضی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ جو ہے نا، یعنی جسے کہہ لیں کہ فرق نہیں کر سکتے،
کہ اچھا یہ تو وہ مسلمان ہے جو کہ شروع سے مسلمان ہیں اور یہ انہوں نے کبھی یعنی اسلام کے خلاف نہیں آئے تھے، اور یہ تو وہ مسلمان ہیں جنہوں نے بڑا نقصان دیا، بڑا غلط غلط کام کیے، اب یہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ سب کیا ہیں؟ بھائی ہیں تمہارے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان ایک توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ اس سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ اس نے کیے ہی نہیں۔ بیسیکلی توبہ کے بارے میں کیا ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ بلکہ جو نان مسلم ہے اس کے لیے تو اور بھی پلس پوائنٹ بن جاتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں سے بالکل نکل جاتے ہیں، صاف کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے گناہ کیا ہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور مسلمان بھی یعنی جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس کے بعد انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ جیسے کہ کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب توبہ کی بات ہوئی تو ساتھ ہی توبہ کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوا کہ اچھا وہ زبانی اسلام کو قبول کر لیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بات ہوئی کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ صرف زبانی کلامی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ایک مسلمان کو پریکٹیکلی یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کیسے اپنے اسلام کی وہ گواہی کیسے دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز پڑھ کر اور زکوٰۃ ادا کر کے۔ تو یہاں سے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب کچھ قبائل سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کلیم کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم زکوٰۃ نہ دیں۔ تو کیا ہے کہ یعنی بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں دونوں، کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور یہ دونوں چیزیں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، نماز کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں تو بیسیکلی ایک مسلمان کیا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، پریکٹیکلی پروف کرتا ہے اپنے ایمان کو اللہ کا حق ادا کر کے، اور جو ہے اپنے آپ کو مومن پریکٹیکلی پروف کرتا ہے لوگوں کے ساتھ بہترین ڈیل کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، لوگوں کی خیر خواہ بن کے، لوگوں کو فائدہ دے کر۔ اور پھر کیا ہے، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَإِن، اور اگر نَقَصُوا، وہ توڑ دیں، أَيْمَانَهُمْ، اپنی قسموں کو، مِن بَعْدِ، بعد اس کے، عَهْدِهِمْ، اپنا عہد کرنے کے، وَطَعَنُوا، اور عیب نکالیں، فی دینکم، تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا، پس جنگ کرو، أَئِمَّةَ، سرداروں سے، الکفری، کفر کے، یعنی یہ جو قریش مکہ کے جو سردار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ انہم، بے شک یہ لوگ، لا نہیں، ایمانہ، قسمیں، لہم، ان کی، لعلہم، شاید کہ وہ، ینتہون، باز آ جائیں۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ عہد کرنے کے بعد جو ہے یعنی مشرکین جو ہیں عہد کرنے کے بعد پھر سے اپنی قسموں کو، اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، تو ایسے میں پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ جب یہ اپنی قسمیں توڑ دیں، اپنے وعدے توڑ دیں، اور وعدے توڑنے کے بعد صرف وہیں تک نہیں رہتے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، دین میں بھی عیب نکالتے ہیں، دین کو بھی نقصان دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ فَقَاتِلُوا، پھر ان کے ساتھ جو ہے جنگ کی جائے گی۔ یہاں پر جو ہے اسپیشلی کیا ہے کہ ائمۃ الکفری، جو کفر کے سردار ہیں، تو بیسیکلی سرداروں کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے، یعنی بیسیکلی یہ ان لیڈرز کی بات ہو رہی ہے جو کہ عوام کو دوسروں کی دشمنی پر بھڑکاتے ہیں،
کیونکہ عوام تو بیسیکلی جسے کہتے ہیں کہ بھیڑ چال ہوتی ہے کہ لیڈر ان کو جدھر لگائے وہ لگ جاتی ہے، اپنی عقل جو ہے کم استعمال کرتے ہیں، کیا ہے کہ لیڈر کو جو ہے اس کے پیچھے پیچھے فالو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ چیز کہی گئی کہ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو جدھر لگایا جا رہا ہے وہ لگ رہے ہیں، وہ کیا ہے، بھیڑ ہیں۔ اور اصل میں پرابلم کہاں پہ ہے، یہ جو آئمت الکفر ہیں ان کی طاقت کو کچلا جائے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہی لوگوں کو اسلام کے اگینسٹ جو ہے بھڑکاتے ہیں، تو کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی جائے اور ان کی طاقت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اور کیوں ختم کیا جائے؟ لوگوں کو مارنا یا ان کو نقصان دینا کوئی مقصد نہیں ہے، لعلہم ینتہون، اپنے ان غلط کاموں سے یہ باز آ جائیں، دیٹس اٹ۔ یہ ریزن ساتھ بتائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو مار مار کے ان کے ڈھیر لگا دو، ان کے ساتھ جنگیں کرتے رہو، نہیں۔ کب تک یہ کیا جائے گا؟ لعلہم ینتہون، اپنے ان غلط کاموں سے باز آ جائیں، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اور پھر کیا ہے، الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑتے، قومن، ایسے لوگوں سے، نقصو، جنہوں نے توڑ ڈالا، ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہموا، اور ارادہ کیا، باخراجی، نکالنے کا، الرسولی، رسول کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہم، اور انہوں نے ہی، بدعوکم، تم سے عہد شکنی کی، اول مرتن، پہلی بار، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ، تو اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم ڈرو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن، ایمان والے۔ اب یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ مسلمان جو تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مشرکین کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی اس بات پر کہ یہ مسلمان ہیں، جبکہ مسلمانوں کی دشمنی جو ہے مشرکین کے ساتھ اس بات پر نہیں تھی کہ یہ مشرک ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی کیا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ تھوڑے ہچکچاتے تھے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ مسلمانوں میں اس چیز کا لحاظ تھا کہ یہ کون ہے، ہمارے اپنے ہی ہیں، ہمارے اپنے ہی رشتے ہیں، ہمارے اپنے ہی قبیلوں میں سے ہیں، ان چیزوں کے لحاظ جو تھے وہ مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھے۔ تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو ایک طرح سے جو وہاں پر حالات بن چکے تھے اتنے سالوں کے بعد، جو سچویشن تھی، اس چیز کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ الا تقاتلون، کیا تم لڑتے نہیں، ایک ایسی، یعنی اے مسلمانوں، کیا تم پر ابھی تک یہ 20-21 سالوں میں تم پر ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو چکی، یعنی کفار کی جو تمہارے ساتھ دشمنی ہے اور وہ دشمنی کتنی شدید ہے، کیا یہ 20-21 سالوں میں تم پر یہ بات بالکل کلیئر نہیں ہوئی، تم پر ابھی تک واضح نہیں ہوئی کہ تم ابھی بھی ابھی بھی تم کیا ہو کہ ہیزیٹیٹ کرتے ہو، ابھی بھی تمہارے دل میں جو ہے ان مشرکین کے لیے سافٹ کارنرز ہیں، ابھی بھی تم ہچکچاتے ہو ان کے خلاف جو ہے ہتھیار اٹھانے میں، ان کے خلاف ایکشن لینے میں۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی اور کچھ بیچ میں سے اگزامپل دی جا رہی ہیں کہ تم ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کرو گے، کیونکہ یہ کون سی قوم ہے جنہوں نے کہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، یعنی مسلمانوں نے تو بار بار ان لوگوں کے ساتھ امن کے معاہدے کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ اور صرف یہیں تک نہیں رہا، بلکہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا بھی یہ پورا ارادہ کر چکے تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ابتدا، یعنی بیسیکلی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہاں پر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو سکون کے ساتھ جو ہے امن کے ساتھ وہیں پہ رہنے دیا جاتا، اس چیز کی آزادی دی جاتی کہ بھئی ٹھیک ہے، جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، جو توحید پر رہنا چاہتا ہے وہ توحید پر رہے، اور جو شرک پر رہنا چاہتا ہے وہ اپنے شرک کو کنٹینیو رکھے۔ لیکن کیا تھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، مشرکین مکہ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، الٹا کیا تھا کہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا، اور پھر یہاں تک کہ مکہ سے ان کو نکال دیا، مجبور کر دیا کہ وہ اپنے گھر بار بزنس اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ مدینہ چلے جائیں۔ اب جب وہ مدینہ بھی چلے گئے تو وہاں پر بھی ان کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا، مکہ سے آ کر جو ہے مدینہ میں، یعنی وہاں سے وہ لوگ چل کر آتے تھے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور پھر کیا تھا
کہ ایون کہ جب 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا گیا کہ 10 سال تک ہمارے درمیان آپس میں جنگ نہیں ہوگی، تو اس کو بھی کس نے توڑا؟ بدعوکم، ان تمام چیزوں، اس دشمنی کی ابتدا، اس ٹارچر کی ابتدا، اس یہ جو وعدوں کو توڑنے کی ابتدا، یعنی ان تمام چیزوں کی ابتدا جو ہے کرنے والے کون ہیں؟ یہ خود ہیں مشرکین مکہ جو ہیں، ان تمام چیزوں کی پہل کر چکے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب مسلمانوں پر ان کی دشمنی جو ہے ہر طرح سے بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ مسلمان کو کسی بھی صورت سپیئر نہیں کریں گے، کسی بھی صورت چھوڑیں گے نہیں، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ دشمنی جو ہے مسلمانوں پر بہت واضح ہو چکی ہے۔ تو اب ایسا کیا ہے کہ تم جو ہے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ بیسیکلی مسلمانوں کو اس چیز پر ابھارا جا رہا ہے کہ اب تمہارے دل میں جو ہے نا ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے خلاف اس طرح سے ایکشن کیوں لیں، کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں، ان تمام چیزوں کی شروعات، یعنی جو اب یہ کانسیکوینسز ان کو دیکھنا پڑ رہے ہیں مشرکین مکہ کو، ان سب کی شروعات تو یہ خود کر چکے ہیں، پہل یہ انہوں نے خود کی ہے۔ اور پھر کیا ہے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے کہ جو ہے مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ایک مومن جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، بجائے کہ لوگوں سے، یا پھر یہ کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اب آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، اور یہ چیزیں جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ اور بہت بڑی آزمائش تھی، اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے خدشات تھے ان کے دلوں میں جن چیزوں سے وہ ڈر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت کلیئر کر دیا کہ ایک مومن کا ڈر اور خوف جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے، باقی کسی چیز سے اس کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ اور پھر کیا ہے، قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم، عذاب دے گا ان کو یعنی مشرکین کو، اللہ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ، اور رسوا کر دے گا انہیں، وَيَنْصُرْكُمْ، اور غلبہ دے گا تمہیں یعنی مسلمانوں کو، علیہم، ان پر یعنی مشرکین مکہ پر، وَيَشْفِي، اور ٹھنڈا کر دے گا، صدورا، سینوں کو، قوم مؤمنین، مومن لوگوں کے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے دلوں میں خدشات ہیں کہ اچھا اگر ہم نے ان مشرکین کے اگینسٹ ایکشن لیا تو یہ ہو جائے گا، تو ان تمام خدشات کو اپنے دل سے نکال دو، بلکہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لو، قاتلوہم، اب ان کے خلاف لڑو، اور ہوگا کیا، یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے یعنی مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا۔ کس طرح سے؟ کہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سورہ اعراف میں بہت سارے انبیاء کے واقعات پڑھے، اور اس میں ہمیں کیا چیز نظر آئی کہ ایک نبی جب اپنی قوم کو پیغام دیتے اور بہت ٹائم تک جو ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جاتا، لیکن قوم جو تھی وہ توحید کو ریجیکٹ کر دیتی اور نہ بات مانتی، تو بہت ان کو ٹائم دینے کے بعد فائنلی کیا ہوتا کہ پیغمبر کو اور اس کے ماننے والوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ اب وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ اب ان پر جو ہے قوم پر حجت تمام ہو چکی ہے، انف ان کو بتایا جا چکا ہے، کسی صورت وہ مان نہیں رہے، پیغمبر کا انہوں نے انکار کر دیا، اب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اب اس قوم کو چھوڑا نہیں جائے گا، اب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ چیز یعنی شروع سے ہر پیغمبر کے ساتھ یہی رہی کہ جب قوم نہیں مانتی تھی تو کیا ہوتا کہ اس قوم کو عذاب کے ذریعے سے تباہ کر دیا جاتا تھا، پیغمبر وہاں سے موو کر جاتے اور مومنین جو ہے موو کر جاتے اور قوم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا، اور یہ چیز جو تھی کنٹینیو رہی انٹل کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب انہوں نے بھی سمندر کو عبور کر لیا تو ان کو بھی کہاں بھیجا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف اور فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہاں پر جو ہے بہت ٹائم، ایک لمبا عرصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی،
فائنلی جب فرعون نہیں مانا تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، سمندر پار کر لیا، تو اس قوم کو کیسے تباہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور فرعون اس کی قوم جو تھی، اس کا لشکر جو تھا، اس کو غرق کر دیا گیا، غرق کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم جیسے کہ دیکھا کہ کسی کو زلزلے کے ذریعے سے جو ہے تباہ کیا گیا، کسی پر کو جو ہے طوفان کے ذریعے سے تباہ کیا گیا، یعنی مختلف طریقوں سے جو ہے قوموں کو، نہ ماننے والی قوموں کو، جنہوں نے پیغمبر کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا، ان قوموں کو فائنلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ سنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی، یہ طریقہ چل رہا تھا، یہ کہاں پر آ کے چینج ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے مصر سے نکل آئے تو اس کے بعد یعنی وہاں تک تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہی سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے غرق کے ذریعے سے جو ہے فرعون کو تباہ کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ صحرائے سینا میں چلے گئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اب ان کو فلسطین میں داخل ہونا ہے، تو اب وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اوکے آپ لوگ یعنی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم لوگ ذرا صحرائے سینا میں جو ہے من و سلوہ انجوائے کرو اور میں جو ہوں فلسطین میں تمہارے دشمن کو جو ہے کسی عذاب کے ذریعے سے تباہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد تم جو ہے وہاں پہ چلے جانا۔ نہیں، بلکہ وہاں کیا کہا گیا تھا کہ جاؤ دشمن کا مقابلہ کرو اور اپنی سرزمین کو واپس لو۔ تو وہاں سے جو ہے اس سنت کو چینج کر دیا گیا، جو کہ پہلے کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا اور قوم کو تباہ کیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے مشرکین مکہ کے معاملے میں بھی کیا ہوا کہ ان پر جو ہے آسمان سے کوئی عذاب نہیں اتارا گیا۔ ان لوگوں نے بھی کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، بہت ٹائم دیا گیا، بہت مہلت دی گئی، لیکن اس کے باوجود جب نہیں مانے تو پھر کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے ان کو جو ہے وہ عذاب دیا گیا۔ اور پھر کیا ہے وَيُخْزِهِمْ، اور رسوا کرے گا، اور ان کے حصے میں کیا آئی؟ رسوائی آئی۔ اور یہ سارا کچھ کرنے میں کیا ہے کہ مسلمان جو ہے تسلی رکھیں کہ جب وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جو ہے دشمن کا مقابلہ کریں گے، ان مشرکین کے خلاف ایکشن لیں گے، وَيَنْصُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ لازماً جو ہے غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر کیا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ مومن لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اب بیسیکلی تھا کیا کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عرصہ جو تھا اس میں کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جو تھی وہ زیادتی کی گئی تھی، اور اتنی یعنی اتنا زیادہ مسلمانوں کو جو زیادتی کی گئی تھی، تو اب ڈیفینیٹلی کیا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں بھی جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم بھی ان سے بدلہ لیں، کیونکہ اگر 13 سال دیکھیں مکہ کے تو اس میں بھی کیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ بدلہ نہیں لیں گے، کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا معمولی نہیں ہیں، کیونکہ ہم جب تک اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے نہ سوچیں تب تک جو ہے نا ان چیزوں کی جو شدت ہے نا ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں کوئی 4 منٹ بھی مسلسل گالیاں دے دے تو ہم 4 منٹ کا بھی صبر نہیں کر سکتے، ہم اس کے بعد فوراً اس کو جواب دیں گے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر جائیں اور کہیں کہ نہیں اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو وہاں پر 4 منٹ، وہاں منٹ اور گھنٹوں کی اور دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی بات نہیں تھی، سالوں پہ بات تھی کہ 13 سال مسلمانوں نے ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا تھا، 13 سال مسلمانوں نے ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا تھا۔ تو بیسیکلی ان کے دلوں میں یہ چیز تھی، کیونکہ وہاں پر وہ اللہ کے حکم کے تحت بدلہ نہیں لے رہے تھے۔ اب یہاں پر ان کو اجازت دی گئی کہ اب جو ہے جو نہیں مانتے اب ان کا مقابلہ کیا جائے گا، اور کیا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے سینے کیا ہیں؟ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وَيُذْهِبْ، اور دور کر دے گا، غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے غصے کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دلوں میں غصہ تھا کہ ہم پر انہوں نے کس طرح سے انہوں نے ہمارے سارے کاروبار ختم کر دیے، ہمارے گھر بار تباہ کر دیے، ہمارا یعنی کتنا ٹائم ان کا جو تھا وہ مشکل میں گزرا، اور اس کے علاوہ جو فزیکل ٹارچر تھا وہ الگ تھا۔ تو ان ساری چیزوں کی جو غصہ تھا، وہ جو دلوں میں چیزیں تھیں وہ کیا تھیں کہ اس کے ذریعے سے دور ہو جائیں گی۔ اور پھر کیا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور توبہ قبول کرے گا اللہ
وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ توبہ قبول فرمائے گا علی اوپر من یشاء جس کے چاہے گا، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ جہاں ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے مشرکین کے خلاف، تو دوسری طرف کیا ہے کہ یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو توبہ کر لے گا، جو پلٹ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ کیا ہے کہ جو بھی توبہ کر لے گا، باز آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور ابھی بھی سٹل ان میں ایسے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی نہیں مان رہے، ان میں بھی ابھی ایسے لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں سے جس کو چاہے گا اسلام کی جو ہے توحید کی توفیق جو ہے وہ دے دے گا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہاں پر جب یہ سب کچھ ہوا تو بہت زیادہ لوگ، یعنی میجورٹی ایسی تھی جنہوں نے کہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو کہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور بہت کم تھے جو کہ جسے کہہ لیں کہ جو کہ اپنے کفر پر، اپنے شرک پر، اپنی اسلام دشمنی پر، اپنی مسلمانوں کے ساتھ نفرت پر جو ہے اڑے رہے تھے، بہت کم تھے۔ اور زیادہ کیا تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا؟ ایسے نہیں تھا کہ وہ کوئی زبردستی جو ہے ان کو مسلمان کیا گیا تھا، تلوار کے زور پر ان کو مسلمان کیا گیا تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ کیا ہے کہ یہ چیز تو یعنی بہت زیادہ کلیئر ہے کہ کسی کو بھی آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، تلوار کے زور پر یا زبردستی جو ہے کسی کو بھی مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان تو ہے ہی خالصتاً دل کا معاملہ۔ تو بیسیکلی اس کے معاملے میں تو دین میں زبردستی رکھی ہی نہیں گئی۔ تو وہاں پر جو میجورٹی جو مشرکین کی تھی وہ مسلمان ہوئے، تو اس کی وجہ بھی ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ جیسے ایک واقعہ جو تھا جو کہ آصلی وسلم کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، اور جو کہ آلموسٹ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر جب ایک بادشاہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت مشرکین مکہ جو تھے، یعنی مکہ کے رہنے والے جو تھے، وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے، وہ ویک تھے، یعنی کمزور تھے، اور کیا ہے کہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی اور باطل قوت کو خانہ کعبہ پر قبضہ نہیں کرنے دیا تھا۔ اس واقعے سے جو ہے نا مشرکین مکہ جو ہے نا ان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ بھئی کوئی بھی باطل قوت جو ہے وہ کعبہ کو فتح نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا رکھوالا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کو اس واقعے کے بعد جو فیل کا واقعہ ہے، اس کے بعد ان کو مشرکین مکہ کو اس چیز کا پورا یقین تھا کہ کوئی بھی باطل قوت جو ہے کعبہ کو فتح نہیں کر سکتی۔ اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آصلی وسلم جو ہے انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، تو یہ چیز کیا تھی؟ ان کے لیے بہت بڑی دلیل بن گئی تھی کہ آصلی وسلم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور یہی چیز تھی کہ آصلی وسلم کی سچائی جو ہے بہت زیادہ ایویڈنٹ ہو گئی تھی، بہت زیادہ واضح ہو گئی تھی کہ بہت سارے قبیلے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور کیا تھا کہ یہ خوشخبری جو ہے یہ پہلے ہی سے جو ہے مسلمانوں کو دے دی گئی تھی، اور جو کہ ہم سورۃ النصر پڑھتے ہیں کہ کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، فتح مل گئی، اور ایسے میں کیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تب کیا ہے کہ تم دیکھو گے لوگوں کو دین میں وہ کیسے داخل ہوں گے؟ افواجا، گروہ در گروہ، اتنے زیادہ لوگ جو ہیں یوں اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو بیسیکلی یہ بہت پہلے سے جو ہے آصلی وسلم کو یہ گڈ نیوز دے دی جا چکی تھی کہ مکہ فتح ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ مسلمان جو قبیلے کے قبیلے جو ہیں، وفد کے وفد، گروہ کے گروہ جو ہیں، لوگ جو ہیں مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہاں پر جو ہے میجورٹی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ اور پھر کیا ہے کہ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، یعنی مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کیا تم گمان کرتے ہو ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، معلوم کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جو
جاہدو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، ولم اور نہیں، یتخذو انہوں نے بنایا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولا رسول ہی اور اس کے رسول کے، ولا المؤمنین اور نہ مومنوں کے، ولیجا دلی دوست، واللہ اور اللہ خبیر خوب واقف ہے، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی مسلمانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ تمہیں یوں ہی بنا آزمائے، بغیر آزمائش کے، بغیر ٹیسٹ کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ابھی تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ نہیں کیا کہ جو واقعتاً جو ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ابھی الگ نہیں کیا کہ جن کے نزدیک کیا ہے، اللہ، رسول اور مومنین جو ہیں ان کی محبت جو ہے سب سے بڑھ کر ہے، ان کی محبت کیا ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ بیسیکلی یہاں پر جو ہے مسلمانوں سے مسلمانوں کو جسے کہہ لیں کہ ایک بات بڑی واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اچھا مکہ فتح ہو گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا تو اب بس تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تمہیں دیکھا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، جانچا نہیں جائے گا۔ نہیں، ابھی جو ہے زندگی تمہارے لیے آسان نہیں ہوئی کہ سب آزمائشیں نکل گئیں اب زندگی آسان ہی آسان ہے، بلکہ کیا ہے کہ ابھی تمہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، ابھی کیا ہے تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور بیسیکلی کیا ہے کہ جو ہے جسے کہہ لیں کہ ہر انسان جو ہے چاہے وہ مسلمان ہے تو چاہے وہ نان مسلم ہے، ہر ایک کی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، یعنی مسلمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور یہ کہ غیر مسلم کی بھی آزمائش ہوتی ہے، ہر انسان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ بیسیکلی اب جب ایک انسان جو ہے ایمان کی طرف آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کی آزمائش جو ہے نا پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی آزمائش جو ہے ایک غیر مسلم کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش دونوں کی چل رہی ہوتی ہے، ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی آزمائش جو ہے ایک غیر مسلم سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کے پاس جو ہے بیسیکلی نعمتوں میں دیکھا جائے تو ایک نعمت جو ہے کافر کے مقابلے میں ایکسٹرا ہوتی ہے، اور وہ کیا نعمت ہوتی ہے؟ ایمان کی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اس کی نعمتوں کے تھرو ہی آزمایا جاتا ہے، اچھے حالات سے بھی آزمایا جاتا ہے، برے حالات سے بھی آزمایا جاتا ہے، شر سے بھی آزمایا جاتا ہے، خیر سے بھی آزمایا جاتا ہے، دولت سے بھی آزمایا جاتا ہے، غربت سے بھی آزمایا جاتا ہے، تکلیف سے بھی آزمایا جاتا ہے اور آرام سے بھی آزمایا جاتا ہے، صحت سے بھی آزمائش ہوتی ہے اور بیماری سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہر طرح سے یہ باقی ساری چیزیں تو سبھی پر آتی ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب انسانوں کے لیے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ایک مسلمان کے پاس کیا ہے کہ ایمان کی جو نعمت ہوتی ہے وہ اس کے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے، جو کہ کافر کے پاس نہیں ہوتی۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ انسان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، جتنی نعمتیں اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک عورت جو ہے اگر اس سے پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے، صرف ایک عورت ہے، تو وہ جو ہے جیسے ہی ماں بنتی ہے تو بیسیکلی کیا ہے، تو ماں بننا یعنی اولاد کا ملنا کیا ہے، اس کے لیے نعمت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ایک عورت کے لیے جب اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ تو وہ عورت سے جب ماں بنتی ہے تو ماں بنی، کیا ہوا کہ اس کے حصے میں ایک نعمت آ گئی، اب اس کی زندگی آسان نہیں رہتی، ایک آزمائش اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ آزمائش کہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ اب وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے گی، یہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ جیسے ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ نعمت جو ہے اس عورت کے لیے ٹیسٹ بن جاتی ہے، اس ماں کے لیے، کیونکہ اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب اسے مزید جو ہے کوشش کرنی پڑے گی کس معاملے میں
کہ ٹیسٹ کیا ہے اس کا کہ آیا وہ اپنے بچے کی بہترین تربیت کرتی ہے یا کہ نہیں کرتی، اور اس کے لیے اسے کیا ہے جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، کوشش بھی ڈالنی پڑے گی، ایفرٹس بھی ڈالنی پڑیں گی، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اور یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جن لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کی، کیونکہ جب نعمت آتی ہے نعمت کے ساتھ آزمائش ہے، اور آزمائش میں پورا اترنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے بنا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان کے پاس ایمان کی نعمت آتی ہے تو بھی کیا ہے کہ اسے جو ہے اس نعمت کے ساتھ جو ہے آزمایا جاتا ہے، اور کیا ہے کہ وہ آزمائش میں پورا کب اترے گا؟ جب وہ جہاد کرے گا، جد و جہد کرے گا، ایفرٹس ڈالے گا۔ اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تمام انسانوں میں دیکھیں، انبیاء کرام جو ہے نا ان کی آزمائش ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے، سب سے زیادہ ان کو آزمایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بھی ایک ایکسٹرا نعمت ہوتی ہے باقی انسانوں کی نسبت۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایمان کی نعمت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کیا ہوتا ہے؟ نبوت کی نعمت ہوتی ہے، نبوت کی نعمت ہوتی ہے جو کہ ان کے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے۔ اور جب ایکسٹرا نعمت ہے، جتنی زیادہ نعمتیں اتنے زیادہ ٹیسٹ، اتنے زیادہ امتحانات، اتنے زیادہ جو ہے آزمائشیں، اور جتنی زیادہ آزمائشیں اتنی زیادہ سٹرگل ریکوائر ہوتی ہے، اتنی زیادہ جد و جہد کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے۔ اور جد و جہد کے لیے کیا ہے کہ انسان کو اپنا آپ جو ہے نا قربان کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں تو پھر وہ اس آزمائش میں فیل ہو جائے گا۔ اگر عورت ماں بننے کے بعد کہے کہ نہیں اٹس اوکے، میں نہیں اتنی سردردی لے سکتی، کون بچے کے ساتھ کھپے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اس کو سمجھائے اور بار بار سمجھائے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عورت کی انرجی جا رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا آپ لگ رہا ہوتا ہے، اس کا وقت لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ انسان کہ اچھا چھوڑو پرے، بس ٹھیک ہے جو کرتے ہیں تو کریں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جتنی نعمتیں اتنی زیادہ آزمائش، جتنی آزمائش اتنی زیادہ محنت، اور اس میں اتنی زیادہ قربانی ریکوائر ہوتی ہے۔ اب دو آپشنز ہوتی ہیں، یا تو انسان اس نعمت کے ساتھ آئی ہوئی آزمائش کو، اس چیلنج کو قبول کرے اور اپنی محنت اس میں ڈالے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، اور اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، گیو اپ کر دو، اپنے کمفرٹ زون کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم جو ہے کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ جب بھی انسان، وہاں پر مسلمانوں کی بھی دیکھیں کس طرح سے تھی کہ مسلمان جو تھے بیسیکلی پہلے جب مدینہ گئے تو ان کو لگا کہ اچھا اب ہم یہاں آ گئے، اب ہم پرسکون رہیں گے، آرام سے نمازیں روزے سب کریں گے، تو وہاں پر بھی ان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر کیا تھا کہ جب یہاں پر جو ہے مکہ فتح ہوا تو یہاں پر بھی اب کیا تھا کہ ایک اور نئے طریقے سے ان کی آزمائش ہو رہی تھی۔ اب ان کے سامنے کون لوگ تھے جن کے خلاف ان کو اٹھنا تھا؟ ان کے اپنے ہی تھے۔ تو یہ یہاں پر مسلمانوں کو یعنی کتنی بڑی نعمت دی، ان کو اقتدار مل گیا، مکہ فتح ہو گیا، غالب آ گئے، سبحان اللہ، فاتح قوم بن گئی، کتنی نعمتیں ملیں۔ جب اتنی نعمتیں ملیں تو اس کے بعد ٹیسٹ بھی کیا تھا؟ اخیری مشکل آیا، کن کے خلاف ایکشن لینا ہے؟ اپنے ہی ہیں، اپنے ہی ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ کیا تھا مسلمانوں کو، یعنی بیسیکلی بڑے ہی شدید طریقے سے یہاں پر ان کی آزمائش کی گئی، اور اس چیز کو کلیئر کیا گیا کہ تمہیں ایسا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ام حسبتم ان تترکو، یعنی تم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے بغیر آزمائش کے؟ یعنی یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے، اتنی بڑی فتح ملی ہے، یہ تم ایزیلی اس کو انجوائے کرو گے؟ نہیں، اس کے بعد تو اور زیادہ تمہارے لیے جو ہے وہ آزمائش ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ دیکھیں کیا ہے کہ یعنی اگر ہم اس کو اپنے اس میں رکھ کر دیکھیں کہ جیسے ہی ایک انسان جو ہے بیسیکلی اگر ہم خود کو ہی رکھیں کہ ہم اگر اپنے دین کو سیریسلی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم بائی برتھ تو مسلمان ہیں، لیکن اس کے بعد شعوری طور پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم نے اسلام کو اچھے سے جاننا ہے، دین کو سمجھنا ہے، صحیح معنوں میں دین میں پریکٹس کرنی ہے،
تو جب انسان اس چیز کی طرف آتا ہے تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ جہاں اس کو یہ ہدایت کی نعمت ملتی ہے کہ اچھا اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا نہیں نہیں میں نے دین کو سیریسلی لینا ہے، میں نے اس پہ پریکٹس کرنا ہے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس نعمت کے ساتھ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ اب وہ جو پرانی چیزیں وہ بہت عرصے سے جن میں انوالو تھا ان کو چھوڑنا جو ہے نا اس کے لیے جہاد سے کم نہیں ہوگا۔ وہ غلط کام جن میں وہ پہلے سے انوالو تھا ان غلط کاموں کو چھوڑنا کیا ہے اس کے لیے جہاد بن جائے گا، بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اب دو ریئیکشن ہے، یا تو اس چیلنج کے اگینسٹ جو ہے اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو فیس کرے اور اپنی کوشش ڈال دے، یا پھر کیا ہے کہ نہیں 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 ہم تو جو ہے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی دین چھوڑ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، جیسے کہ سپوز اگر کوئی انسان جو ہے مسلمان تو ہے لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا، اور ایسی مثالیں بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب اگر وہ نماز کے معاملے میں سیریس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں سیریس ہو گیا دین کے بارے میں، اب یہ جو ہدایت اس کی طرف آئی ہے تو ساتھ ہی ٹیسٹ آ گیا۔ اب اگر وہ شخص جو ہے اسے اپنی نیند بڑی پیاری ہے، بہت زیادہ دیر تک وہ سونے کا عادی ہے، صبح میں اٹھنا اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہے، تو یقین کریں کہ جب وہ نماز کو سیریسلی لے گا تو صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہی اس کے لیے کیا ہے، ایک چیلنج بن جائے گا۔ اب دو آپشنز ہیں، چیلنج کو قبول کر لے اور اس میں جد و جہد ڈالے، یا پھر یہ کہ نہیں نہیں میں نیند نہیں قربان کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہوں اللہ کی خاطر، نیند نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اسی طرح اور بھی اب ایک شرابی جو ہے اس کے لیے بھی، یعنی جب وہ سیریس ہوتا ہے دین کے معاملے میں تو شراب جو ہے نا اس کے لیے چیلنج بن جائے گی کہ وہ اس کو کیسے چھوڑے، یا تو وہ چھوڑ دے گا یا پھر کہے گا نہیں نہیں اسلام ویسے تو مجھے بڑا پیارا ہے لیکن شراب نہیں میں چھوڑ سکتا، یہ مجھے بڑی پیاری ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب بھی انسان ایمان کی طرف آتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، کوئی اس کو نعمت ملتی ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ آسانی ہی آسانی ہے، ان کے تھرو انسان کو آزمایا جاتا ہے اور یہ کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ اللہ کے راستے میں، دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ چھانٹی نہیں کی کہ مشکل پڑنے پر جو ہے کون شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور کوشش کر کے قائم رہتا ہے، جلدی سے گیو اپ نہیں کرتا۔ اور پھر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی لوگوں میں چھانٹی نہیں کی کہ جن کے نزدیک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے، سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ بیسیکلی چیزوں کی محبت ہوتی ہے جس میں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈالتے ہیں اور ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک مومن کے لیے کرائٹیریا کیا بتا دیا گیا کہ اسے وہی چیز پسند ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اسے وہی چیز ناپسند ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اور یہ چیز جو ہے اس آیت کو، جیسے کہ آزمائش کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آزمائش کس طرح سے، یعنی یہ تو وہ آزمائش تھی جو کہ انسان کی خود اپنی ذات کے ساتھ ہے، یعنی خود اس کی ذات میں جو ہے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان خود تو بڑے اچھے حالات میں ہے، خود اس پر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے کوئی چیلنج نہیں ہے، خود بڑے اچھے اس میں ہیں، لیکن اس کی آزمائش کہاں سے ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کے لوگوں سے۔ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے جو ہے اس پھر جو انسان اس خود محفوظ ہوتا ہے ان تکالیف سے، اس شخص کی جو ہے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ جو محفوظ شخص ہے اس کی آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے کہ اب یہ آگے بڑھ کر جو ہے ان مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جد و جہد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا پھر یہ کہ چونکہ اب یہ تو بالکل محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس کو حفاظت میں رکھا ہوا ہے، تو کیا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی مصیبت پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے نہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میری تو اپنی بڑی مصروفیات ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دوسروں کی مصیبت دور کرنے کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی لوگ ہمارے ارد گرد اگر مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے کسی بھی طریقے سے، اور ہم ان چیزوں سے محفوظ ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ صرف ٹیسٹ انہی کے لیے ہے،
ان کے ذریعے سے ہماری آزمائش چل رہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کتنی جد و جہد کر رہے ہیں. جیسے کہ کیا ہے کہ لوگوں میں بہت بھوک ہے، افلاس ہے، لوگ پانی کے بنا مر جاتے ہیں، لوگ دوائیوں کے بغیر مر جاتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسے میں انسانوں کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے کمفرٹ زون میں سے نکل کر جو ہے دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. اور یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اگر ہم اس آزمائش میں پورا نہیں اتریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا نتیجہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا. اور کیا ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے ایک انسان سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. تو وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، یعنی میں آپ کی عیادت کیسے کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا اور تم اس کی عیادت کے لیے اگر جاتے تو کیا تھا کہ تم مجھے وہاں پاتے، یعنی تم میرے قریب آ جاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں فلاں فلاں دن بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں فلاں بندہ بھوکا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اور اسی طرح پانی کی بات ہوئی کہ تم نے اس کو پانی نہیں پلایا. تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ اس قدر امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ارد گرد میں انسانیت دکھوں میں اور تکلیف میں ہے تو جو لوگ سکھ میں ہیں تو ان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تو آرام میں ہیں، بس ٹھیک ہے الحمدللہ ہم اس مشکل میں نہیں ہیں. بلکہ کیا ہے کہ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر، اپنے پیسے میں سے پیسہ نکال کر جو ہے ان کی دکھ اور تکلیف کو دور کیا جائے. اور یہ دیکھیں کہ یہ چیز، یہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ جو ہیں بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر جاندار کا، جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتار رکھا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر ہر ایک کا رزق اترا ہے تو لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں؟ تو بیسیکلی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو سچی ہے، ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن ان کو ڈائریکٹ نہیں دیا گیا. ان کا رزق جو ہے ہم لوگوں کے رزق میں ڈال دیا گیا، اور ہماری آزمائش رکھ دی گئی کہ ہم اس میں سے رزق ان کا نکال کر ان تک پہنچائیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن ڈائریکٹ ان کو نہیں دیا. ان کا رزق کہاں رکھ دیا گیا؟ ہم جیسے لوگوں کے حصے میں دے دیا گیا. کیوں دے دیا گیا؟ آزمائش کے طور پر، کہ ہم جو ہے اس رزق کو ان تک پہنچاتے ہیں یا کہ نہیں پہنچاتے، یا پھر یہ کہ اپنی ضروریات کے بعد جو ہے اس رزق کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ لگژری میں. اس رزق کو ہم کہاں لگاتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور جن کا نہیں ان کو پہنچ رہا تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، کہ ہمارے پاس ان کا رزق ہے لیکن ہم ان کو نہیں دیتے، ان تک نہیں پہنچاتے. تو بیسیکلی لوگ اگر بھوک سے مرتے ہیں تو اس میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے، اس میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ لوگ اگر بھوک کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے اور بھی کسی چیز کی وجہ سے اگر مر رہے ہیں تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے، ان کی ضروریات سے زیادہ ان کو دے رکھا ہے، کیونکہ وہ کن کا ہے؟ جن کے پاس نہیں ہے. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے یہی چیز بتائی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس میں بھی جو ہے مشرکین، جو مسلمان تھے مکہ والے، ان کا جو ہے ٹیسٹ کیا گیا کہ اب ان کے دلوں میں جو ہے وہی قبائلی محبت، وہی رشتوں کی محبت آتی ہے، یا کہ یہ کہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہاں پر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اپنی اس ایمان کو اور اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ پروو کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت دیں. تو صحیح الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے وہ ختم ہوا. تو چلیں انشاءاللہ گروپ جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.